پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور جو اس مہینے اور ایک سنت جو ادا کرتے ہیں ہم لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھتا ہے آپ کا، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کا، کہ یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے گئے، تکبیرات اللہ اکبر جیسے بھی شروع میں آپ کو پڑھائی گئی۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا کہ اول ربک فاصبر، اپنے رب کے نام پہ صبر کرو اور اپنے رب کا نام بڑا کرو۔ اب جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کتنے اس کے خوبصورت کلمات کے مختلف انداز ہمیں ملتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ریچول ہے؟ نہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری زندگی میں تو بڑا ہے، ہر جگہ تو بڑا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 34 ٹائمز ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک اذان میں 5-6 دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ۔ کیا ہے یہ سب؟ اصل میں اس کی روح کیا ہے کہ زندگی میں اللہ کو بڑا مانو۔ آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتی ہوں کہ آپ کی بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی بھی ہو، صبح کے امی جی آپ اس گھر کی بڑی، امی جی آپ اس گھر کی بڑی، تو عربی میں وہ ایسے ہی کہیں گی نا کہ امی اکبر، اکبر کا معنی سب سے بڑا۔ اب یہ کہتی ہیں اچھا بیٹا تو کتنی اچھی ہے، صبح شام تو مجھے بڑا بناتی ہے، چل بیٹا آج کریلے پکا لو، کہ کریلے نہیں میں نے پکانے، بٹ امی آپ اس گھر کی بڑی ہیں۔ اچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا بیٹا ایسا کرو کہ ادھر آؤ میری بات سنو، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، نہیں بات نہیں مانوں گی۔ اچھا دیکھو ایسے نہ باہر جاؤ، نہیں، یعنی جس سے یہ روکے وہ بھی کام وہ کرے، اور جس کام کے کرنے کو حکم دے وہ نہ کرے۔ اگلے دن جب یہ آ کے کہے گی کہ امی آپ بڑی میرے گھر کی، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ خوشی ہوگی؟ غصہ آئے گا کہ تم مجھے نام کی بڑا کہتی ہو، باتیں بہت کرتی ہو، جب میں کہتی ہوں تو میری بات نہیں تم مانتی، اور جس سے روکتی ہے تم رکتی نہیں۔ اب آپ اپنے اوپر لیجئے، اگر 34 یعنی 34 دفعہ ایک دفعہ ہر نماز کے 5 کے ساتھ اس کو ضرب دے لیجئے، کتنا بن گیا؟ 150 سے 250 کے بیچ میں یہ لفظ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر عملی طور پہ ہم اس کی روح نہیں سمجھتے، اللہ کو بڑا نہیں مانتے، تو کیا یہ ہم سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کو بڑا ماننے سے کیا مطلب ہے؟ بہت سمپل ہے، آسان سی بات ہے۔ عام حالات میں نہیں پتہ چلتا کہ ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں کہ نہیں۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب مقابلے میں کوئی چھوٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف آپ کا بچہ، اس کا کوئی تقاضا، اس کا کوئی حکم، اس کی کوئی خوشی، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے خوشیوں کو حیا کے ساتھ مناؤ۔ مثال ہے آپ کے بچے کی شادی ہے، آپ کہتے ہیں میں تو اس میں خوب گھن گرج کے ہر وہ کام کروں گی جو شیطان کو اچھا لگے یا معاشرے کو اچھا لگے۔ آپ بچے کی خوشی کے نام پہ آپ وہاں غلط کام کراتے ہیں، تو آپ نے اللہ اکبر کی بجائے بچہ اکبر کر دیا۔ سمجھنے کا انداز دے دیا، باقی آپ خود سوچ لیں۔ ہمارے لیے سوسائٹی اکبر، معاشرہ اکبر، لوگ کیا کہیں گے، برادری اکبر، شوہر اکبر، سسرال اکبر، پہلے اپنے سسرال کی بڑائی کرتے ہیں پھر بچوں کے سسرال سے ڈرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم آتا ہے ہم مقابلے میں لوگوں سے ڈر جاتے ہیں۔ تو بس عملی طور پہ جس کو اللہ کی بات کے مقابلے میں بڑا سمجھ کے مان لی، تو ہم نے اللہ کو چھوٹا کر دیا دوسری لفظوں میں۔ اب جب ہم اتنی دفعہ اللہ اکبر ان 10 دنوں میں کہیں گے، تو آپ دیکھیں کہ شیطان کو ہم اچھے لگیں گے۔ حدیث میں تو سب سے زیادہ شیطان کو 9 جو ذی الحج ہوتی ہے، عرفے کا دن جس دن حاجی مینا میں جاتے ہیں اور وہاں عرفات میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شیطان کو مایوسی اس دن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اتنے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور پھر آپ دیکھیں چلے ایک اور، اب ہم سب تو اس سال نہیں جا سکے، اللہ آگے اگلے سالوں میں لے جائے، اور پہلے بھی گئے۔ ایک اور عمل ہم اس مہینے میں کرتے ہیں جس کو حج کہتے ہیں۔ حج کی عبادت کون ہے جو آپ میں سے میرے میں سے ایسا نہیں ہے کیونکہ مجھے حج کا شوق نہیں ہے؟ جو نہیں گیا اس کو بھی شوق ہے، اور جو کر کے آتا ہے اس کو تو شوق اور ہی لگ جاتا ہے۔ نہیں آپ گئے عمرے پہ، حج پہ نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، وہ گھر ہے ٹھیک ہے، کالا کمرہ، ایک دفعہ دیکھ آئیں تو دل ادھر اٹکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ حج کے سارے ریچولز دیکھیں، جس میں آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ گھر سے نکلتے ہیں، سب کو ملے چھوڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سفید کپڑا پہن لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں ہم پہلے۔ میت کا سفر آخر اور حاجی کا سفر دیکھیے بالکل ایک جیسا ہے۔ کسی عمر میں بھی حج کر سکتے ہیں آپ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی بڑے ہوتے ہیں، کبھی بوڑھے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اسی طرح موت بھی کسی وقت آ سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مردے کو بھی غسل دیتے ہیں۔
اور ادھر حکم ہے کہ احرام پہننے سے پہلے بھی غسل دو. پھر آپ دیکھیے مردے کو خوشبو لگاتے ہیں تو سنت ہے کہ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا لیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، آپ کی بیوی آپ کو لگاتی تھی، اس طرح مردے کو بھی دوسرے لگاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو ہم کپڑا پہن کے جاتے ہیں احرام، ان سلی 2 چادریں، مردوں کا تو یہی احرام ہے نا. چلے ہم عورتوں کا تو وہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے نا، ورنہ حیا کے تقاضے پورے نہ ہوتے. آپ دیکھیے وہاں بھی ان سلی چادریں. اور مردے کے کفن میں کیا ہے؟ مردے کے کفن میں تو جیب بھی نہیں ہے. ہم کہاں یہ پیسے سنبھال کے رکھیں گے جو ہم زندگی بھر جمع کرتے رہتے ہیں. کپڑے پہنتے کہتے ہیں یہ کس برانڈ کا ہے، یہ گل احمد کی لون ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈیزائنرز ہے، یہ کس کپڑے کی ہے. کفن کس بوتیک سے آئے گا ہمارا؟ کون سا درزی اس کو سیے گا؟ ہمارا آؤٹ لیٹ کیا ہوگا قبر میں؟ یہ سکھا کے اللہ بھیجتا ہے. 4 جوڑے لے کے جاتے ہیں عموماً لوگ، کیونکہ وہاں جا کے تو ایسے ہی ادھر سے ادھر ہی پھرنا ہے. جب دنیا سے جاتے ہیں تو کفن کے اندر ہی لپٹ کے چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیے عموماً لوگ حاجیوں کو چھوڑنے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں. اسی طرح جو مردہ ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑنے کے لیے لوگ قبرستان تک جاتے ہیں. ادھر بھی 2 نفل پڑھتا ہے انسان احرام کے ساتھ، ادھر بھی آپ دیکھیے مردے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. ادھر چھوٹے بچے ہیں روتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ، ادھر بھی چھوٹے بچے ہیں تو چھوڑتے جائیں گے. پھر وہاں جا کے آپ دیکھیے کہ جو آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، وہ کس کو سمجھ آتی ہے عبادت؟ کیا بس چکر پہ چکر ہیں، چکر پہ چکر لگانا ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جو آیت آپ کے سامنے رکھی سورۃ الانعام کی بالکل آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، یعنی میرے منسک جو بھی ہیں، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے لیے میں متی ہوں، اسی کا فرما بردار ہوں. تو ہر نیکی کرنے سے پہلے سوچیں ہم سب یہ کیوں کرتی ہوں. ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریچول چھپا ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں ہم سب کو اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے کو سمجھیں. پھر آپ دیکھیے کہ روزوں کے دن ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. آپ نے اگر اپنے فرض روزے چھٹے ہوئے رکھنے ہیں رکھ لیجیے ان دنوں میں. 9 ذی الحج کو جب رکھیں وہ اپنے قضا روزوں میں نہ کریں شامل، کیونکہ اس دن کے روزے کا ایک روزے کے 2 نیکیاں. اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی ویسے بھی رکھتے تھے. فرمایا کہ ان 2 دنوں میں انسانوں کے جو اعمال ہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرے نام اعمال جو اس وقت جائیں جب میں روزے سے ہوں اور اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے. آپ دیکھیں اللہ کا نبی تو یہ سوچ رہا ہے. ہمارا حال کہ اللہ کو ہم زیادہ غصہ دلاتے ہیں یا نبیوں کے کام ایسے تھے؟ اس لیے آج شعور کا دور ہے. ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے ہمیں دنیا کے کن کونوں میں بسا دیا ہے. کیا نعمت آج ہمارے پاس نہیں ہے. کیا جنت کی خواہش ہم کریں کہ جو ہمارے گھر میں نہ ہو. آج شاید اسی لیے جنت کی کوئی اتنی طلب ہی نہیں رہی. پہلے لوگ بیچارے کچے پکے گھروں میں رہتے تھے، بجلی نہیں، پانی نہیں، کہتے تھے اچھا کب جنت میں جائیں گے. اب آپ کسی کو کہہ بھی دیں جنت کی، کہتے نو پرابلم، میرا ولا بہت بڑا ہے، میرا بنگلہ بہت بڑا ہے، میری کوٹھی بڑی ہے. اچھا وہاں یہ ہوگا تو یہاں بھی میرے پاس یہ سب کچھ ہے اور وہ بھی ہے، دس اینڈ دیٹ. یہ ساری چیزیں جو ہم سب کے سوچنے کی ہے نا، تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ یعنی اب آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں کہ آخر میری زندگی میں کمی کس چیز کی ہے. ماشاءاللہ آپ سب ساتھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور زندگی دی ہوگی، بہت خوش ہوں گے، بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس. لیکن کیا آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو نماز سمجھ آتی ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا تلاوت سمجھ آتی ہے؟ جب قرآن پاک میں جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو کیا ہم اس وقت روتے ہیں؟ کیا جب جنت کی آیتیں آتی ہیں تو کیا اس وقت مسکراتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نماز جو ہم نے آخری دفعہ کبھی پڑھی ہوگی کہ جس کے پڑھنے کے بعد ہمارے آنسو نکلے ہوں. بعض دفعہ جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کبھی کسی اچھے قاری صاحب کی آپ نے تلاوت سنی ہو تو آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ان کی آواز میں ایک درد ہوتا ہے، ایک رونے کی کیفیت ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں، اس موقع کا جب ملے، تو بس ایک دعا مانگ کے اپنے لیے اٹھیں کہ رب زدنی علما، کہ اللہ میرا علم بڑھا دے. آج امت مسلمہ میں اور کمی کسی چیز کی نہیں ہے، کمی ہے تو علم کی نہیں ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں بغیر سمجھے کرتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں تو ہمارے دل پہ ہی نہیں جاتا. مثلا دیکھیے کہ میں اب آپ کے سامنے تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے بات کر رہی ہوں نا. آپ کیوں بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ اب آپ بالکل باتیں نہیں کر رہے، نہ آپ کو بھوک لگی ہے نہ کچھ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. اگر کوئی سسٹر ادھر ایسی بیٹھتی جن کو اردو نہیں آتی،
کیا وہ اتنی دیر فوکس کر سکتی تھی؟ یہ جو بچے بولتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ آ کے، وہ کیوں بولتے ہیں بھلا؟ ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا. یہی حال ہمارا نماز میں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں اتنے وہم کیوں آتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک نماز جس کو انسان سمجھ کے پڑھ لیتا ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ وہ نماز انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. بھائی ہمیں تو اتنے سال ہو گئے نمازیں پڑھتے، اور ہمارے ارد گرد والوں کو ابھی تو بے حیائی اور منکر نہیں گیا. وجہ کیا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کہہ کیا رہے ہیں اللہ کو. تو جو زندگی ہماری رہ گئی ہے، کسی کو نہیں پتا کتنی ہے. شاید یہ ہماری زندگی کا آخری علاج ہو، شاید اس سال ہم آخری بار قربانی کریں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اس تھوڑے سے وقت کو جو زندگی کا رہ گیا ہمارے پاس، اس کو، اس دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے لگا دیں؟ حقیقت میں آج جتنے مسائل کا شکار امت مسلم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہم پاکستان والے ہیں، جو ہمارے ملکوں میں پریشانی ہے، اگر آپ قرآن کی روشنی میں کھول کے دیکھیں تو جواب ایک ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کی صورت میں سورت بقرہ میں ہم سب کو بتا دیا کہ بتاؤ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم کتاب کے بعض حصوں پہ عمل کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور جو قوم ایسا کر لے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں پھر رسوائی اور ذلت رکھی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک مصیبت ہٹتی ہے تو دوسری شروع، کبھی انسانوں کی لائی ہوئی، اور کبھی آسمانوں سے آئی ہوئی، کبھی سیلاب اور طوفانوں میں آئی ہوئی. آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیے، قرآن میں آتا ہے کہ ان پہ 8-9 قسم کے عذاب آئے. کبھی ٹڈیاں ان پہ آ جاتی، کبھی ان جو تھے مینڈک چھوڑ دیے جاتے، کبھی ان کے اوپر پھلوں کی کمی تھی. آپ کہتے ہیں ہائے ان پہ اتنے مسائل تھے. تو آج آپ ذرا ایک کتاب قرآن کے بعد کی امیجینیشن میں تو لائیں. اگر یہ قرآن پاک آخری کتاب نہ ہوتا اور کتاب اس کے بعد کوئی نازل ہوتی، تو آپ بتائیں اس میں کس کی کہانیاں ہوتی؟ آج ہماری ہوتی. بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان تھے، نبیوں کی اولاد تھی، خود کو مسلمان کہتے تھے، ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے مستیاں کی. نمازیں پڑھتے تھے لیکن نماز کے باوجود گناہوں سے نہیں رکتے تھے. ایک شادی کا موقع ہمارے گھروں میں آ جائے، ہماری ساری نمازیں پیچھے پڑ جاتی ہیں. سارا رمضان ہم وہ مجاہدے کرتے، قربانیاں اور راتوں کی نمازیں اور دن کی اور کچھ، اور ایک خوشی کا وقت آ جائے ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتیں مرد اکٹھے نہ بیٹھیں، سیگریگیشن نہ ہو، مکس گیدرنگ کے بغیر تو یہ نہیں وہ نہیں. میں کہتی ہوں صرف سر سے پاؤں تک اگر ہم اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنے وجود کو دیکھیں اور ڈھونڈیں کتنے جرمز ہیں قرآن اور سنت کے خلاف ہمارے کام ہے، یقین کریں ہم چیخیں مارتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر چلے جائیں. بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہوں کو تو ہم کہتے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے گا جب ہم اللہ سے مانگیں گے، لیکن آج تو بڑے بڑے گناہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. صحابہ کرام میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے قریب کے موقع پہ، یعنی آپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد لوگوں کو کہا کہ تم یہ اس طرح کا گناہ کرتے ہو جبکہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے. اور وہ گناہ کوئی سود لینا دینا نہیں تھا، کوئی شرابیں نہیں وہ کھاتے پیتے بیچتے تھے، وہ بیچاروں کے گناہ ایسے ہی تھے کہ تھوڑی سی دنیا آ گئی. آج اگر امت مسلمہ کو دیکھیں، فرشتے بھی تو دیکھتے ہی ہوں گے نا، آج ہماری پرائورٹیز کیا ہے؟ آج ہمارے یہ معصوم بچے ہماری اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں دن رات؟ کدھر بھاگ رہے ہم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ سماتے تم جا کدھر رہے ہو؟ یہ منہ کدھر اٹھایا ہوا ہے؟ بلکہ یہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ 30ویں پارے میں سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. ہم اللہ کی طرف بھاگنے کی بجائے اللہ سے بھاگتے ہیں. اللہ کہتا ہے سابقون الاولون، تم بھاگو جلدی کرو. کدھر؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کی طرف. ایک سیل لگ جائے پھر دیکھیے ذرا گاڑیوں کا رخ کدھر ہے. ایک ٹیکس کا فری ڈے ہوتا ہے امریکہ میں، یہاں کا مجھے نہیں پتا. اس دن جو حالات ہوتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے کی بات ہے، تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، میں چلا جاؤں. ایسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، تو نان مسلم جہاں ہوتے ہیں ان کو اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی کہ چلو ایک شیئرنگ ہے محبت کے لیے. تو میں نے کہا یہ کون سا وقت ہے؟ مغرب عشاء کی نماز سے پڑھنے جا رہے تھے، تو میں نے کہا اس وقت کہاں جائیں گے، کبھی نہیں گئے. کہتے نہیں ایپل سٹور جانا ہے. میں نے کہا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے وہاں لوگ جمع. میں نے کہا اس وقت رات 9 بجے کون سی دکان کھلی؟ کہتے نہیں کل آئی فون 6 آ رہا ہے اور اس جگہ پہ رات سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ہم جا رہے ہیں کہ چلو وہ فارغ ہی بیٹھے ہوں گے نا، تو ہم جا کے ایسی باتوں میں دوستی کرتے ہیں، تو ان کو اسلام کی اور اللہ کی بات بتائیں. میں نے کہا کیوں، کل کوئی صبح اٹھتے فری بٹنا ہے؟ کہتے نہیں. کوئی آپشن ہے، کوئی سیل ہے؟ کہتے نہیں.
صرف لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ نیا برانڈ نکل رہا ہے تو کہیں ختم نہ ہو جائے، رات کو وہاں کھڑے ہیں جا کے تاکہ صبح سٹور کھلے تو ہم ٹوٹ پڑے. اس کو کہتے ہیں نا سابقون الاولون. اور ادھر ایک ہماری زندگیاں دیکھ لیجئے، نیکیوں کے موقعوں پہ موقع چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کر لیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا چلو 6 ماہ بعد آئی فون 6 لے لیں گے، کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا وہ ناپید ہو جائیں گے؟ نہیں، کہتے ہیں ابھی لینا ہے تاکہ بتا سکیں کہ میرے پاس آئی فون 6 ہے. تو بہرحال ساتھیو عزیز، بات یہی ہے کہ جو نیکی کرے نا اس کی روح جانے، جو کام کریں اس کو دیکھیں. پھر عید کی نماز پڑھنے کا اجر ہے. حکم ہے کہ وہ عورتیں بھی جائیں جنہوں نے نماز نہیں ادا کرنی، نمازیوں کے سب سے پیچھے رہے اور اینڈ پہ دعا میں شامل ہو. اور وہاں نماز پڑھیں جہاں پہلے نماز ہو اور خطبہ بعد میں ہو. پہلے خطبہ کرنا جمعے کا عمل ہے اور نماز میں خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے عید کی نماز میں. اور جائیں بھی تو دوسروں سے بچاتے ہوئے خود کو. آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں عید کے دن، کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن اپنی عزت اور اپنی عصمت کو بچاتے ہوئے. یہ نہیں کہ غیر مردوں کو دعوت نظارہ دیں. چاہے آپ اپنے مرد کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہیں لیکن دوسرے مرد بھی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ ساری باتیں اس دن سمجھ آتی ہیں جس دن حقیقت میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. سوچیے وہ دن کتنا خوبصورت دن ہوگا جس دن ہم اپنے رب کے سامنے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے اس دن کتنے حسین ہوں گے، چمکتے ہوئے، فریش ہوں گے، فیشیل کیے ہوئے ہوں گے ان کے، خوبصورت ہوں گے. کون؟ جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ سے مل کر آئیں گے تو گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو پہلے سے بھی حسین ہو گئے ہو. کہ اللہ کا دیدار، اس کی جھلک بندے کو خوبصورت کر دے گی. جیسے آج دنیا میں نمازی کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے نا، سچے بندے کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے نا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم دنیا میں کھو گئے. اتنے کام ہم نے کیے، نہیں کیا تو اللہ تیری یہ کتاب نہیں پڑھی، کل کیا جواب دیں گے؟ آپ میں سے اگر کسی نے کم سے کم ایف اے بھی کیا ہے، میٹرک بھی کیا ہے، کتنی کتابیں پڑھی؟ ہم زبان پہ رکھتے ہیں حساب، سائنس، جغرافیہ، اردو، انگلش، یہ 5-6 سبجیکٹ تو ہمارے پہلی کلاسوں سے لگ جاتے تھے نا. اور ہر سال کی سائنس فرق، ہر سال کی جغرافیہ فرق. ایک ڈاکٹر بننے تک ہنڈریڈز بکس پڑھ چکا ہوتا ہے ایک شخص. اللہ نے تو صرف ایک کتاب دی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں یہی دعا کروں گی کہ آج یہ نئی جگہ پہ ہم پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ آنا اتنا بابرکت ثابت ہو جائے کہ جب میں اگلی دفعہ آؤں تو اب سب اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ مہینے کا کوئی صدقہ کرتے ہیں نا گھروں میں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، کبھی کسی چندہ باکس میں ڈالتے ہیں. یقین کریں آج کے دور کا بہترین صدقہ علم کو عام کر دیں. غریبوں کے پاس کھانا بھی بہت ہے، کپڑے بھی بہت ہے، اور ان کو دینے والے دوسرے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، نان مسلم بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں. اسلام کو اور علم کو کون عام کرے گا؟ کیا نان مسلم بھیجیں گے کہ لو بھائی تم اس کو عام کرو؟ قرآن کا پیغام کون عام کرے گا؟ جو خود ہے، سارے مسلمان نہیں، وہ مسلمان جن کو خود پتا کہ یہ کتنی پیاری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول کرے. جزاک اللہ خیر واسن جزا. اب ہم انشاءاللہ یہاں چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر جو بھی بات ہوگی تھوڑی سی کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، یا اللہ اس میں برکت دے. یا اللہ ہمارے جن ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا تو اس کا بہترین اجر دے. ہمارے سب ساتھیوں کو آنے کا، بیٹھنے کا، ان کے صبر کا بے حساب اجر عطا فرما. یا اللہ ہماری اس محفل کو، آج کی محفل ہمارے لیے یادگار ہو، یہ ہمارے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے. یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یا اللہ وہ راستہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے راستوں پہ لے جائے. یا اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. یا اللہ ان سب ساتھیوں کے دلوں کی جو خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. شوہروں کے دلوں میں، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے یا اللہ خوشی کا اور سکون کا سامان بنا. اور یا اللہ ہمارے گھرانوں کو دیندار گھرانے بنا. یا اللہ جو جس مشکل، پریشانی، تکلیف میں یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. یا اللہ یہ بڑی برکتوں والے دن ہے، یا اللہ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا. بیکار باتوں، گپوں میں اور غیبتوں میں اور لمبی لمبی ٹیلی فون کالز میں اور یا اللہ بازاروں میں پھرنے کی بجائے یا اللہ ان دنوں کی نیکیوں کو قبول کرنے والا بنا دے.
یا اللہ جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لیے کہا اور یہاں بھی جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں کچھ کی جائیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، جو زندہ ہے ان کو صحت عافیت تندرستی والی زندگی دے، ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا، ہماری دعاؤں کا یہ خزانہ ختم نہ کرنا، اور یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کو بخش دے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلوانا، اپنا دیدار کروانا، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا، آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو۔ یا اللہ ہمارے استادوں پہ بھی اپنی رحمت فرما، ہمارے سسرال پہ، ہمارے شوہروں کے بہن بھائیوں پہ بھی اپنا رحم فرما، اور یا اللہ جو ان میں بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت تندرستی عطا فرما، ہمارے بھائی بہنوں اور ان کی نسلوں اور ان کے گھر والوں پہ اپنا رحم فرما، اور یا اللہ اس فتنوں کے دور میں یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اگر ہم دین کو نہ سیکھیں گے ہماری نسلیں کیسے سیکھیں گی؟ اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا تو ہمارے بچے کیسے سمجھیں گے؟ یا اللہ تو آج کے دور کا یہ بہترین جہاد کہ اس دعوت کو عام کر دے، فرقہ واریت سے، مسلک سے، اختلافات سے پاک کر کے یا اللہ اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارا نام لکھ لے۔ یا اللہ ہمیں خادم قرآن بنا دے اور سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔